ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں نا، اس معاشرے میں نیکی کرنے کا رواج ہے، برائی سے بچنے کا رواج نہیں ہے۔ نیکی ہم کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نیکی نہیں کر رہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سامعین گرامی برائی سے نہیں بچا جا رہا۔ نیکیاں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مجلسیں کروائی جا رہی ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن جو دودھ میں پانی ملاتا ہے وہ روزہ رکھ کے ملاتا ہے۔ جس نے کسی کو دھوکہ دینا ہے اس نے نماز پڑھ کے دینا ہے، جس نے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے نا اس نے ماہ رمضان میں فراڈ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا چلوں کہ معاشرے میں تبدیلی نمازیں پڑھنے سے نہیں آتی، حرام کاموں سے بچنے سے آتی ہے۔ 100 گاڑیاں جو اپنے ٹریک پہ چل رہی ہوں تو وہ اتنا پازیٹیو اثر نہیں رکھتی جتنا ایک رونگ کار چلے تو وہ رکھتی ہے۔ 100 ایسے جا رہی ہوں گی تو وہ ٹھیک ہے، ایک بھی اگر واپس آ رہی ہوگی نا تو وہ پورا فتنہ برپا کر دے گی، پورے علاقے کو جام کر دے گی۔ گناہان کبیرہ کتاب کا نام ہے، لکھنے والے ہیں آیت اللہ دست غیب، یہ ان کا جملہ ہے۔ ماہ شعبان کا آخری غالباً جمعہ تھا اور آگے سے ماہ رمضان کی آمد تھی، اور مسجد نبوی میں سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی فضیلت پہ خطبہ دے رہے تھے۔ بیچ مجمع سے امیر ممکنات جناب علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور میرے مولا کائنات نے کھڑے ہو کے اتنا سوال کیا۔ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ مہینہ تم میں آ رہا ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، جس کے دن تمام دنوں سے افضل، جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو اب جناب علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا، آقا اتنی فضیلت جو آپ نے بیان کی ہے، اس مہینے میں سب سے زیادہ سب سے بڑی فضیلت والا کام کون سا ہے؟ سوال علی کر رہے ہیں۔ اب آپ وہ بھی تو بارگاہ دیکھیں جہاں علی سوال کرتے ہیں، سب سے بڑا ثواب والا کون سا کام ہے یا سب سے بڑی فضیلت والی چیز کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، یا علی، اس ماہ رمضان میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا سب سے بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک لقمہ حرام کو ترک کرنا نا، ایک لقمہ حرام کو ترک کرنا 1000 رکعت نماز سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے ناچنا باہر بری بات ہے، آپ گلی میں کھڑے ہوں گے تو بھی ناچنا بری بات ہے، بارگاہ میں ناچیں گے تو مزید بری بات ہے۔ کسی کو گالی دینا ویسے بھی حرام ہے، لیکن مسجد میں کھڑے ہو کے گالی دینا مزید گناہ کی بات ہے۔ یہی فرق ہے عام مہینوں میں اور ماہ رمضان میں۔ جو کام عام مہینوں میں عام ہوتے ہیں نا، وہ کام ماہ رمضان میں مزید حساس ہو جاتے ہیں۔ نیکی ہم کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم تمام کام کر رہے ہیں، ہم گناہ سے نہیں بچ رہے۔